السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رزاق، آج اس رزاق کی صفت کو سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ پچھلے دنوں میں اپنے کچھ ٹاپکس تھے، کچھ لیسنس تھے قرآن کے، جن کے سرچ کے اندر ادھر ادھر بزی تھی، ڈفرینٹ لائن کے اندر ڈفرینٹ اسکالرس کے ٹاپکس نکال کے میں کچھ سرچ کر رہی تھی کسی ٹاپک پہ، کہ اسی میری سرچ کے ڈیوریشن میں میری نظر کچھ آڈیوز کی ہیڈنگز پہ پڑی۔ وہ ہیڈنگز اتنی انٹرسٹنگ تھیں کہ میرا دل کیا کہ میں ان کے اندر پہ سرچ کروں کہ اگر ان کی ہیڈنگز ایسی ہیں تو ان کے اندر کی ریکارڈنگز کیسی ہوں گی۔ اور وہ ہیڈنگز جو سی تھیں وہ ساری کی ساری رزق کے متعلق تھیں، جو کہ آج کل ہم لوگوں کا ایک ویک پوائنٹ ہے نا، رزق۔ ایک آڈیو کے اوپر ہیڈنگ تھی کہ جمعے کے دن 4 بجے سورۃ اخلاص اگر آپ پڑھ لیتے ہیں نا تو آپ کا بینک اکاؤنٹ جون سا ہے وہ آٹومیٹکلی پیسوں سے بھر جائے گا۔ ایک آڈیو کے اوپر ہیڈنگ تھی کہ جمعرات اور جمعے کو 2 لونگ لے کے اس پہ سورۃ اخلاص آپ پڑھ لیں تو آپ کو کیا ہوگا، 12 لاکھ کی جگہ پر 15 لاکھ مل جائیں گے۔ ایک ہیڈنگ تھی کہ جمعرات اور جمعے کو 10 روپے کے نوٹ کے اوپر سورۃ کوثر پڑھ لیں، آپ پہ رزق کی بارش شروع ہو جائے گی۔ اور ایک جو سب سے انٹرسٹنگ ہیڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ چپ چاپ 2 لہسن کے دانوں پر سورۃ کوثر پڑھ لیں، گھر، گاڑی، دولت آپ کا مقدر بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے معاملے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے نفسوں کو کہیں کچل کے پھینکتے ہیں۔ ان آڈیوز کی ہیڈنگز کو پڑھتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ اتنی آسانی سے جب یہ سب کچھ مل رہا ہے تو پھر تو ہمیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہیں پر اللہ رب العزت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے رزاق ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہ وظیفے جون سے ہیں، چند بار کی پڑھی ہوئی صورت ہی ہمیں اتنا کچھ نواز دے گی کہ ہمیں کسی اور چیز کے لیے، کسی اور میٹر کے لیے اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ سو ایزی نا کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ لگائیں تو کہیں پہ آپ کے بینک اکاؤنٹس پیسے سے بھر جائیں، تو کہیں پر آپ پہ رزق کی بارش شروع ہو جائے، اور کہیں پر ہماری گاڑیاں اور گھر اور دولت مقدر بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ ہم کب اس جہالت کے دور میں سے، اس جہالت کی سوچ میں سے اور اس جہالت کے علم میں سے باہر آئیں گے؟ میں نے جب اس میں سے 1-2 آڈیوز کو آن کر کے سنا تو ان کو پریپیئر کرنے والے لوگوں نے یہ تو بتا دیا کہ اتنی دفعہ آپ یہ عمل کر لیں اور اتنی دفعہ یہ صورت پڑھ لیں تو آپ کو یہ سارے آپ کے نفس کے مطابق معاملے مل جائیں گے، مال مل جائے گا، پیسہ مل جائے گا۔ پر یہ کسی اللہ کے بندے نے گائیڈ نہیں کیا کہ رزق کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی فرما برداری ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پہ چلنا ضروری ہے، عبادات ضروری ہیں، 5 وقت کی نماز ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے، قرآن کو عمل کے پوائنٹ آف ویو سے جاننا، ہولڈ اپ کرنا ضروری ہے۔ یہ کسی نے نہیں بتایا۔
لیکن ہاں اس چیز پہ بہت زور دیا گیا کہ اس وقت میں آپ یہ ورد کر لیں تو چھپڑ پھاڑ کے پیسہ آپ کے اوپر برس پڑے گا۔ کب تک ہم لوگ نعوذ باللہ قرآن کا مذاق اڑاتے رہیں گے؟ کب تک نعوذ باللہ ہم اللہ کے قرآن کو ریویل کرنے کے مقصد کا مذاق اڑاتے رہیں گے؟ قرآن اس لیے آیا ہے۔ کیا یہ جتنے بھی وظائف ہمیں سوشل میڈیا پہ اس لیول پہ کاؤنٹنگ میں پریچ آؤٹ کیے جا رہے ہیں، پلیز ٹیل می اس کے لیے کوئی مستند احادیث اللہ کے نبی کے ریفرنسز موجود ہیں؟ اللہ کے نبی کی تعلیمات میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ لیسن پہ پڑھ لو، لانگ پہ پڑھ لو، 10 روپے کے نوٹ پہ پڑھ لو تو یہ کچھ ہو جائے گا؟ کب تک ہم اللہ اکبر، اللہ کے احکامات کے، اللہ کے پیٹرنز کے، اللہ کے مقصد کے، رسول اللہ کی اسوہ حسنہ کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے رہیں گے؟ کب تک؟ ہم اتنے سیلفش ہیں، اتنے ہم لوگ کم عقل ہیں، اتنے ہم لوگ اپنے نفس کے پجاری ہیں کہ قرآن کو سیکھنے کی ہمیں کوئی طلب نہیں، قرآن کو جاننے کی ہمیں کوئی طلب نہیں، قرآن کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہولڈ اپ کرنے کی ہمیں کوئی طلب نہیں، قرآن کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ بنانے کے لیے ہمیں کوئی طلب نہیں، قرآن کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی ہمیں کوئی طلب نہیں۔ لیکن اگر ہمیں قرآن کی طلب ہے، قرآن کی صورتوں کی طلب ہے تو صرف اپنے نفس کو آسودہ کرنے کے لیے، اپنی بے لگام خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ اللہ سے خوف نہیں آتا؟ ہر بات کا مذاق اڑاتے ہوئے خوف نہیں آتا؟ میری جان، اگر ہم قرآن کو ہولڈ اپ کر لیں نا، اگر ہم اللہ کی فرما برداری کو اپنے اوپر لازم کر لیں، اگر ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اطاعت اور ان کے اسوہ حسنہ کو پکڑ لیں تو رزق کی بارش کو ہم پہ کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، قرآن کو اس کے اصل مقصد پہ ہولڈ اپ نہیں کر رہے ہیں، خالی ٹوٹکوں کے لیے، وظیفوں کے لیے اور اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، خالی ٹونوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، خالی اپنے آپ کو آسودہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو ہم کسی صورت کچھ بھی اللہ سے لے نہیں پائیں گے۔ پلیز ان چیزوں کو سمجھ لیجیے۔ اور ہم لوگ کیا خیال کرتے ہیں؟ ہمارا جو خیال ہے یا آپ لوگوں کا یہ جو خیال ہے کہ رزق صرف روپے پیسے تک محدود ہے، کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات اتنی لمیٹڈ اور اتنی میٹرلسٹک ہے، نعوذ باللہ کہ وہ صرف روپے پیسے کے اوپر ہی رزق کو ختم کر دے گی، رزق روپے پیسے شروع ہوگا اور روپے پیسے پہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی گڈ لسٹ میں، اللہ کی بلیسڈ لسٹ میں رزق کی کائنڈس میری جان کچھ اور ہیں۔ وہ رزق کی کائنڈس کچھ اور ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنی محبت، اپنی شفقت اور اپنی ڈیفینیشن میں، اپنی ڈکشنری میں بہترین رزق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ڈکشنری میں بہترین رزق ہے سب سے اوپر آپ کی مکمل اور اچھی صحت، اور اس مکمل اور اچھی صحت کے ساتھ ایمان کی دولت، اور اس ایمان کی دولت کے ساتھ آپ کا پاکیزہ دل، اور اس پاکیزہ دل کے اندر تقویٰ، اور اس تقویٰ کے ساتھ عقل و شعور، اور عقل و شعور کے ساتھ حسن اخلاق، اور ان سب چیزوں کے اوپر جو ہیڈ آف دی لسٹ ہے، جو اللہ کو بے پناہ عزیز، بے پناہ مقبول، اور اللہ کی جو ایپل آف آئی رزق کی کائنڈ ہے، وہ ہے علم، نافع علم، ہدایت یافتہ علم،
علم اللہ کی ذات کا، علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اسوہ کا اور ان کی پیروی کا، علم اللہ کی کتاب کا، قرآن کا، وہ علم جو آپ کے ایمان کو جلا بخش دے، بہترین رزق ہے، وہ علم جو آپ کے عقل و شعور کو چمکا دے، بہترین رزق ہے، وہ علم جو آپ کے حسن اخلاق کو چار چاند لگا دے، بہترین رزق ہے۔ یہ رزق مانگیے اپنی ذات کے لیے۔ یہ رزق آپ مانگ لیں گے نا تو وہ جو دنیاوی رزق ہے نا، جن کے پیچھے ہم اپنے ایمان کا، اپنے عقیدوں کا، اپنی ہر چیز کا سودا کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ ہم کم ظرفوں کو وہ بھی عطا کر دیں گے۔ میٹرلسٹک پوائنٹ آف ویو پہ، اس دنیا اور اخروی پوائنٹ آف ویو سے بہترین رزق ہیں آپ کی نیک اولاد، آپ کے محبت والے رشتے، وہ گھر جہاں پر آپ کی عزتیں اور عصمتیں محفوظ ہیں، وہ باعزت مقام جن کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ یہ ہے آج کی مسلمان عورت کے لیے بہترین رزق۔ کب تک ہم ان ٹوٹکوں، ان وظیفوں اور ان معاملات کے پیچھے اپنے قرآن کو چھوڑتے رہیں گے، اللہ کے علم کو چھوڑتے رہیں گے؟ یہ رزق اگر پیسے کی فارم میں اتنا امپورٹنٹ ہوتا نا میری جان، تو سب سے زیادہ پیسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہوتا۔ نبی کریم صلوات والسلام نے دولت کو ریجیکٹ نہ کیا ہوا ہوتا، ٹانگ نہ ماری ہوئی ہوتی۔ اپنے لیولز کو، اپنے وقار کو، اپنی چوائسز کو گریٹ اپ کیجئے، اللہ سے اللہ کے مطابق مانگیے، اللہ سے اللہ کے سشتہ خزانوں کے مطابق سشتہ ڈیمانڈز کیجئے۔ اللہ کے خزانوں کے اندر جو اللہ کے سشتہ ڈیمانڈز، جو اللہ کے سشتہ خزانے، جو اللہ کے بے پناہ بے پناہ بے پناہ انمول خزانے اور مول قیمتی لیول کے اوپر جو معاملے ہیں، وہ ہیں علم، وہ ہیں ہدایت۔ رزق تو رب نے آپ کا طے کر دیا ہوا ہے، جو روپے پیسے کا رزق ہے نا میری جان، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا طے کر دیا ہوا ہے، لیکن مغفرت، بخشش، ہدایت یہ طے نہیں ہے۔ اٹس اپ ٹو آر ول، ہماری ول پہ ہے، ہماری وش پہ ہے، ہماری تڑپ پہ ہے، ہماری ڈیمانڈ پہ ہے۔ ہدایت مانگیے اللہ سے، ہدایت بہترین رزق ہے اللہ کا، ہدایت اللہ کا وہ بے پناہ قیمتی خزانہ ہے جو اللہ کسی کسی کو عطا کرتے ہیں۔ یہ خزانے مانگیے اللہ سے پلیز، اور یہ خزانے آپ کو واحد قرآن کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ پلیز اس جہالت کے دور میں سے باہر نکلیے، اپنے نفسوں کو لگام دیجیے۔ ہر جگہ پر زندگی کا اوڑھنا بچھونا خالی پیسہ مت بنائیے، جو کہ آج کی مسلم عورت کا بن چکا ہوا ہے۔ سوشل سٹیٹس، ویل ڈریسنگس اور ٹپ ٹاپ، یہ چیزیں میری جان سانس نکلتے ساتھ ہی ان کی بھی ہوا نکل جانی ہے، پھونک نکل جانی ہے۔ ان رزق کو مانگیے جو کہ آگے آپ کے کام آئیں، علم، نافع علم، ایمان، قرآن کی دولت، ایمان والا پاکیزہ دل اور صدقہ جاریہ والی نیک اولاد، ایسے اعمال کہ جو اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہوں۔ ایسا روپے پیسے کا رزق مانگیے جو اللہ کی راہ میں صرف ہو اور خرچ ہو، جو آگے کے لیے ہمارے لیے خزانہ بنے، وہ روپیہ پیسہ مانگیے۔ لیکن یہ سب کے سب چیزیں، یہ روپیہ پیسہ بھی نا اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی اطاعت کے ذریعے دینا ہے، اپنی فرما برداری کے ذریعے دینا ہے۔ اس روپے پیسے سے پناہ مانگیے اللہ کی، جو نہ ہمیں اللہ کی فرما برداری سے ملے اور نہ رسول اللہ کی اطاعت سے ملے اور نہ قرآن کے ہولڈ اپ کرنے سے ملے۔ ایسے روپے پیسے سے اللہ کی پناہ مانگیے، ایسے رزق سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ پلیز رزق کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن کو سمجھیے۔ اللہ رزاق ہیں، اور رزاق کی سب سے بڑی صفت، ہمارے رب رزاق کی سب سے بڑی صفت ہی یہی ہے کہ اللہ ہماری
तबीयतों, हमारी सीरतों, हमारी फितरतों के मुताबिक हमें रिज़्क़ की तकसीम करते हैं। जैसी चाह वैसी राह वो राज़िक देता है। जो हदायत की चाह मांगता है अल्लाह उसको हदायत का रिज़्क़ देते हैं। जो तकवा की चाह मांगता है अल्लाह उसको तकवा का रिज़्क़ देते हैं। जो ईमान की चाह मांगता है, अल्लाह की रज़ा की चाह मांगता है, अल्लाह उसको वो रिज़्क़ देते हैं। और जो सिर्फ दुनिया के इन बखेड़ों और स्टेटसेस में पड़ता है ना, अल्लाह उनको दुनिया जोगाही करके रख देते हैं। बट याद रखिए ये सबसे ज़्यादा घाटे का सौदा है। ये इस रुपए पैसे को जो अल्लाह से हमें दूर रखे, जो दुनिया में हमें उलझा दे, हमारी आखिरत को बर्बाद कर दे, ऐसे रुपए पैसे को हासिल करने के लिए लंबे लंबे वजीफ़ों के ऊपर टाइम ज़ाया करने से ज़्यादा बेहतर हमारे लिए ये है कि हम उस ड्यूरेशन में कुरान की एक आयत को सीख लें, समझ लें, उस पर तदब्बर कर लें, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हमें मिल जाएगा। सब कुछ हमें अल्लाह अता कर देंगे। अपने रास्तों का सही तयन कीजिए, अपने अमाल को सही डायरेक्शंस में परफॉर्म कीजिए, अपनी सिमतों को सीधा कीजिए। इससे कोई ऐसा जाहिल और कोई ऐसा बेवकूफ़ या कोई इतना कम अकल नहीं है कि उसको ये समझ नहीं आती कि उसको किस रास्ते पे किस तरीके से चलना है। कुरान सबके लिए हदायत की किताब है, ये हर मुसलमान औरत जानती है, हर एक को पता है, हर एक को पता है हमारी हॉली बुक कुरान है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी हदायत के लिए इसको उतारा है। इस हदायत को, इस रिज़्क़ को, इस दौलत को पाने के लिए हमें चाह नहीं है, हमारा मन नहीं है, और दूसरी दौलतें अल्लाह हम पे अता कर दें, कर देंगे। ये मेरा चैलेंज है आपको, जाएं जाके टकरे मार के देख लें, करके देख लें वजीफ़े अल्लाह की नाफरमानी की करके, अल्लाह की फरमाबरदारी के बगैर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और अतात के बगैर, और इस कुरान को होल्ड अप किए बगैर, अल्लाह के सामने आजिज़ हुए बगैर, अल्लाह के सामने बेंडिंग हुए बगैर, जाएं जाके वजीफ़े करके देखें। अपने गुनाहों से तौबा किए बगैर, इस्तग़फ़ार किए बगैर, गुनाहों से बचे बगैर जाइए जाके वजीफ़े करके देखिए। ये मेरा चैलेंज है। अगर इस तरीके से आपको पैसा मिल भी गया ना, तो वो पैसा सिर्फ़ इस दुनिया तक ही आपको महदूद रखेगा और आपके लिए आखिरत का यकीनन घाटे वाला सौदा करवाएगा। वही रुपया, वही माल पैसा हमारे लिए बेनिफिशियल है जो हमें ईमान की दौलत के साथ मिले, अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ मिले, पाकीज़ा दिल और तकवा के साथ मिले, आगही के साथ मिले, नाफ़े इल्म के साथ मिले, और उसके ज़रिए से हम अपने लिए एक सदका जारिया वाली औलाद की दौलत को तैयार कर सकें, जो कि यहाँ भी हमारे लिए बेनिफिशियल है एंड हियर आफ्टर भी। प्लीज़ वेक अप and mend your ways. This is the time of the mending. Otherwise, if it will be over, then nothing there will be you can achieve. Must be understand it. समझिए और पहचानिए अपने मकसदों को और अल्लाह रज़ाक से क्या रिस्क लेना है इन डायरेक्शंस को। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।